الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إلى آخره. سورة الفجر اس صورت میں جیسا کہ پچھلی سورۃ الغاشیہ میں بتلایا گیا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو راستہ دکھانے والا اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کے بعثت کا مقصد زبردستی انسانوں کو اس دین کی طرف لانا نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، سنا دینا ہے، اور جہاں جہاں کسی کو کوئی مغالطہ ہے اس مغالطے کو سلجھا دینا. آپ کا کام، آپ ان پہ دروغہ بن کر نہیں آئے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو زبردستی دین کی طرف لانے والے نہیں، سنا دیجئے. اور یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے، غیر مسلم کو، کافر کو اسلام کی تعلیم تبلیغ کی جاتی ہے، اس کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، دین کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کو ارباب اقتدار و اختیار کو یعنی حکومت اسلامی کو یہ ذمہ داری دین اسلام نے دی ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کو زبردستی بطور سزا بھی اگر ان کو دینی پڑے تو دے کر ان کو اسلام کے فرائض پر مجبور کرے. غیر مسلم پر کوئی مجبوری نہیں کیونکہ اس نے اس دین کو مانا نہیں، لیکن جو دین مان لیتا ہے اس کو پھر منوانا اور اس پہ عمل کرانا ضروری ہوتا ہے. بعض لوگ جب کہیں نماز نہ پڑھتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پھر بہت شور و غوغا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. جب چاہتے ہیں روڈ پہ چلتے ہوئے اذان کے بعد پکڑ لیتے ہیں. اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں اپنی مرضی سے جو کوئی کرے، چاہے کوئی پڑھے نہ پڑھے، تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے. جہاں بھی اسلامی حکومت ہو یعنی دین کے نام سے کوئی بھی مسلمان، سب حکومتوں کا یہ کام ہے، لیکن چونکہ مسلمان حکومتیں اس وقت بہت کم اسلام کو نافذ کر رہی ہیں، اس لیے وہ اس طرف آتے ہی نہیں. مگر نہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہل اسلام میں سے جو لوگ دین کے فرائض سے پیچھے رہیں ان کو زبردستی اس پر لایا جائے. اور اس کی بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں پیش آئی تھی، جب کچھ عرب قبائل نے اسلام ایمان مانتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. باقی وہ سارا کچھ مانتے تھے، صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. تو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا، ان کو قتل کیا. جو لڑائی پہ مرنے تلنے پہ آئے ان سے لڑائی کی اور بالآخر انہوں نے دوبارہ اسلام کو قبول کیا. تو اسلام لانا تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اسلام لا کر جو پھرتا ہے اس کی مرتد کی سزا شریعت اسلامی میں قتل ہے. جو شخص اسلام قبول کرے اس پہ کوئی سختی نہیں. یہ بات نشین رہنی چاہیے کہ اسلام قبول کرتے ہوئے ہر شخص کو آزادی ہے، لیکن اسلام مان لینے کے بعد، دین کی بات مان لینے کے بعد پھر اس دین پہ چلنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کیا نبی ان کافروں پر ہم نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو مسلط نہیں کیا، بلکہ آپ ان کو سنائیے، تبلیغ کیجیے، ہماری طرف سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے ہی حساب لینا ہے۔ تو اسی صورت کے ساتھ اس الفجر کا ربط یوں جڑ جاتا ہے کہ اس صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ سب کچھ سامنے دیکھے گا ایک انسان، تو وہ بہت زیادہ پچھتائے گا، بہت زیادہ افسوس کرے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے آپ کو مارے پیٹے گا جیسے انسانوں کی عادت ہوتی ہے، اور بولے گا کاش میں نصیحت پکڑ لیتا، کاش میں اسلام قبول کر لیتا۔ جس نے قبول کیا ہوا ہوگا وہ کہے گا کاش میں اس میں اور عمل کر لیتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہ دن اب نصیحت پکڑنے کا نہیں ہوگا، تو سوائے پچھتاوے کے کوئی بات نہیں وہاں۔ آج پھر فرمایا آخر میں اسی سورۃ الفجر میں کہ آج تمہارے سامنے پھر ایک موقع موجود ہے، جب تک تم دنیا پر ہو سوچو، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرو، پھر بات تمہیں کھل کر سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ جب انسان کی عقل مان لیتی ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے تو پھر وہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے، اور قیامت کے ایک نئے انداز کے ساتھ، اور قیامت کا ایک وہ واقعہ جو اس انداز سے پچھلی صورتوں میں نہیں آیا، یہاں بیان کیا گیا ہے اس سورۃ الفجر میں۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، فجر کا جو وقت ہے اس کی قسم، وہ جو ٹائم ہے برکت والا، عظمت والا، اور یہ فجر شروع ہوتی ہے جب رات اپنے آخری انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت آسمان پر یہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے، اس اذان سے پہلے آسمان پر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، یہ مغرب کی طرف، جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، سورج کی باقی روشنی کچھ رہ جاتی ہے، جس کو شفق کہا جاتا ہے۔ سورہ الانشقاق میں اسی کی قسم کھائی گئی تھی، اور یہاں فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ایک تو فجر کا وقت، اس کو لوگوں کو ذہن نشین کرانا ہے، اور ایک اس میں اور حکمت یہ ہے کہ جیسے ہر رات کی ایک فجر ہوتی ہے، ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہمیشہ رات نہیں رہی کبھی آج تک، آخر فجر طلوع ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، بالآخر اسے موت آئے گی، اور یہ قیامت کی فجر کو بھی دیکھ لے گا۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ظاہری الفاظ میں فجر کے وقت کی، فجر کے اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، جوڑا جوڑا اور ایک، اس کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات جب ختم ہو رہی ہو، گزر رہی ہو، اپنے آخری وقت میں ہو، اس کی قسم، رات کی قسم۔ یہ تقریباً 5 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور جیسے پہلے یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اور اللہ کی قسم اٹھانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اوقات کی اہمیت بتلانی ہے، لوگوں کو ان اوقات کا بتلانا ہوتا ہے کہ یہ عام اوقات نہیں ہیں، یہ خاص اوقات ہیں، خاص چیزیں ہیں، اتنی اہمیت والی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ چنانچہ فجر کا وقت تو معروف ہے، ولیال عشر، اور یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں 2 قول ہیں، ایک تو 10 راتیں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہیں، ان کی عظمت، وہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں، ایک ذی الحجہ سے لے کر بڑی عید کے دن ذی الحجہ 10 ذی الحجہ تک، ان کو
10 دن کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں کی قسم مراد ہے یہاں، اور زیادہ ارجح یہی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان 10 سے مراد رمضان کی آخری آیتیں ہیں، آخری 10 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے، رمضان کی آخری 10 راتیں، جیسے کہ رمضان المبارک ابھی قریب ہے، اسی حوالے سے بات ذہن نشین رکھیے کہ کتنی عظمت ہے ان 10 راتوں کی، جن میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کے دن ہوں یا رمضان کی آخری راتیں ہوں، یہ بھی بڑی عظمت والی ہیں، بڑے ثواب ہیں، اس میں بڑے درجے ہیں، ان 10 راتوں کی قسم۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی قسم۔ شفع کہتے ہیں جوڑے کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو، ایک کو۔ تو شفع سے مراد بہت ساری چیزیں لی گئی ہیں، بعد نے کہا ساری مخلوق جوڑا جوڑا ہے، اور اللہ وتر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وتر ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اہل اسلام اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، لہذا وتر پڑھا کرو۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، الوتر یا الوتر دونوں طرح معنی ایک ہی ہے۔ تو یہاں کچھ لوگ مراد لی گئی ہے عرفہ کے دن کی، کچھ نے یوم النحر کی مراد لی ہے۔ بہرحال اصل مراد جو ہے وہ اس وقت خالق نے خود اپنی مخلوق کی اور اپنی قسم اٹھائی ہے، یہ زیادہ اقرب لے لیں۔ پوری مخلوق کی طرف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شف جوڑا جوڑا بنایا ہے، والوتر، اور خود اکیلا رہا ہے اللہ۔ تو طاق، جفت اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب ختم ہو رہی ہو۔ پیچھے سورۃ تکویر میں آیا تھا والصبح اذا تنفس، صبح جب سانس لے رہی ہو، اس وقت کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی تھی، صبح کے آنے کی قسم، اور یہاں رات کے جانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ یہ اوقات ہم کبھی ان بارے سوچتے ہی نہیں۔ دن رات کے یہ وقت جو ہے، فجر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم اللہ کے ہاں بڑا پیارا وقت ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ فجر کا پڑھا ہوا قرآن مشہود ہوتا ہے، فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے دین اسلام میں ایمان والوں کے لیے، اور فجر کی اسی طرح یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ جو رمضان کی ہیں یا یہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اور رات جب گزر رہی ہو، وہی صبح سے ذرا پہلے تہجد کا وقت ہے، جب رات ختم ہونے کو آتی ہے تو یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی بڑا متبرک ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری رات کے حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ تشریف لانا اللہ کی شان اور شان کے مطابق ہے۔ تو پھر اللہ آواز دیتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا مجھ سے ہے، کوئی کسی چیز کا سوالی، یعنی اذان فجر سے تھوڑا پہلے جس وقت کی یہ واللیل اذا یسر میں قسم اٹھائی گئی ہے، تو یہ وقت بھی بڑا متبرک ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان قسم میں ان چیزوں کی قسمیں اٹھانے میں عقل والے کے لیے بڑی چیز ہے۔ لذی حجر، لذی عقل، یعنی جو عقل والا ہے، سمجھدار ہے، جس کا ذہن ابھی سوچنے اور سمجھنے اور نفع اور نقصان کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی خبر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خالق اتنا بڑی شان والا مالک خود قسم اٹھا رہا ہے، آخر کیوں؟ فرمایا اس میں بہت بڑی بات ہے، لذی ہجر، عقل والے کے لیے، یعنی جس میں عقل ہے وہ ضرور غور کرے گا ان 5 قسموں کے ان چیزوں میں جن میں بتلایا گیا ہے۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد،
अलम तारा कैफा, अलम तारा, क्या तूने ए मुखातिब नहीं देखा, कैफा फ़अला, कैसे किया तेरे रब ने आद के साथ, तेरे रब ने आद के साथ कैसे किया, क्या तूने नहीं देखा। ये जो अलम तारा का लफ्ज़ है ये कुरान में बहुत जगहों पे आता है। मकसद इसका ये होता है कि मुखातिब को तंबीह करना भी होता है कि देखो ये बात मामूली नहीं है, और अगर तुमने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गुज़श्ता ज़मानों से लोगों में चली आ रही हैं, जैसे ये आज समूद का वाक़या है, ये जो फ़िरौन का वाक़या है, ये लोगों में मशहूर आ रहा है पुराना, तो ये इशारा होता है कि इस बात के बारे में तुमने कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो हम उसके बारे में बताए देते हैं, इसलिए ये अल्फाज लाए जाते हैं। अलम तारा कैफा, क्या तूने नहीं देखा, और अरबी में इसका तर्जुमा किया जाता है अलम तअलम, क्या तू नहीं जानता। यानी ये रोयत बसरी नहीं होती, ये आँख से देखना नहीं होता ये अलम तारा में जो अल्फाज है, बल्कि या तो आदमी ने किसी नाली से सुना होता है, या किसी जगह से में पढ़ा होता है, या उसके बारे में कोई उसके दिल में, और कभी जब कुछ भी मालूम नहीं होता तो आगे कुरान खुद उसकी तारीफ बयान कर देता है। अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद वालों के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद, ये आद वाले कौन थे, ये इरम कबीले के लोग थे। इरम आद का बाप भी है और इरम कबीले का नाम भी है। ज़ातिल इमाद, सुतूनों वाले, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े लंबे कद थे और बड़ी इनकी ताकत और क़ुव्वत थी, इसलिए ये बड़े बड़े खैमे लगाते थे, बहुत बड़े, तब उसमें जाकर उसमें ये सुकूनत पकड़ते थे, इसलिए इनको सुतूनों वाले कहा गया। पर मैं, क्या तूने आज की तरफ नहीं देखा कि तेरे रब ने उनके साथ क्या सलूक किया, जो सुतूनों वाले थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, जिनकी मिसल शहरों में पैदा नहीं किया गया, यानी वो इतने ताकतवर, इतने जोर आवर, इतने बड़े जिस्मों वाले लोग थे कि उनकी मिसल कहीं और पैदा नहीं हुए इंसान, ना अल्लाह ताला ने बाद में उनकी मिसल पैदा किए। लम युखलक, खलक नहीं हुए, पैदा नहीं हुए उनकी मिसल दूसरे मुल्कों में, शहरों में। तो ये कौम आद बड़ी मशहूर कौम थी यमन की, बड़ी अल्लाह ने इनको ताकत बख्शी हुई थी, बड़ी इनकी बहुत कुछ था, लेकिन अपने नबी को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनकी तरफ मबूस हुए थे और उनको जुटलाकर इन्होंने अल्लाह के अज़ाब को मोल लिया था। कुरान में इनके बड़े वाक़यात हैं, यहाँ सिर्फ इशारा दिया है और मुखातिब को लौटाया है कि तुम खुद लौटो। इसी कुरान में हमने बहुत सारी जगहों पे ये वाक़या बयान कर दिया है कौम आद का, जो पीछे आगे वो आएगा दोबारा, फिर यहाँ सिर्फ इशारा ही किया है। मुख्तसर ये कि इन्होंने अपने नबी को जुटलाया और बहुत बड़े ताकतवर लोग थे, तो कहने लगे हमसे ताकतवर कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तो तुमसे ताकतवर है। तो अल्लाह ने फिर इनको आंधी और हवा से जो नज़र भी नहीं आती उन पे वो मुसल्लत करके इस तरह इनको उठा उठा कर पटक कर मारा था, जैसे ये प्लास्टिक का छोटा गेंद बच्चे ज़मीन पे मार मार के फाड़ देते हैं। यानी इतनी ताकत का उनको घमंड और एक मामूली सा आज़ाब उन पे मुसल्लत किया हवा का। अल्लाह कहते हैं हमने उन पे हवा भेजी सरसरन फी यौम नहसिन मुस्तमिर, जो एक दिन पूरा चलती रही। बिलाखिर उनने ऐसे हो गए जैसे खजूर के गिरे हुए तने, खजूर का दरख्त जब लगा होता है तो बड़ा ताकतवर नज़र आता है, और जब ज़मीन पर वो जड़ से उखड़ा हुआ नज़र आता है तो मामूली अकल वाला आदमी भी कहता है भी इसकी जड़ तो नीचे लंबी नहीं थी, ये तो मामूली सा था। यही बात उनके साथ पेश आई, इतने बड़े बड़े कद्दावर लोग, इतनी बड़ी बड़ी ताकत उनकी, लेकिन जब हवा ने पटक कर मार दिया तो यूँ लगता था जैसे ये सब खोखली बातें थी इनकी, ये तो बहुत कमज़ोर लोग थे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثل دوسری جگہوں میں ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے. یہ ایک قوم ہے عاد کی. پھر دوسری قوم کا ذکر ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور کیا تم نے نہیں دیکھا ہے مخاطب قوم سمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ جو پتھروں کو وادی میں تراشتے تھے. وہ اتنے طاقتور تھے کہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے. اور یہ آج بھی ان کی وہ بستیاں مدائن صالح کے نام سے یہ مدینہ سے کچھ دور آج بھی موجود ہے. وہ جگہ جسے محفوظ کر لیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے ہیں تو آپ وہاں سے گزرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جب دیکھنے کے لیے گئے تو آپ نے منع فرمایا. یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں, ان پر سے گزر جاؤ جلدی سے, ان کے اوپر جا کر کھڑے نہیں ہو جاؤ, وہاں نہیں جاؤ دیکھنے کے لیے. آج لوگ اسپیشل تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں, تفریح منانے کے لیے. الگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں سے گزرتے ہوئے جلدی سے گزر جانے کا حکم دیا. تو یہ معذبین ہیں, ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ وہ قوم تھی قوم سمود جو بڑے طاقت آور تھے. پتھر کو تراشنا یہ آسان نہیں ہوتا. ان کے وہ آج بھی کوئی اگر اس کی کوئی گھر دیکھے تو عجب اس میں وہ ان کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو فرمایا ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ ان کا بھی یہی قصہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا. اللہ نے ان پر یہ کڑکدار صیحہ, یہ جو بجلی کڑکتی ہے بادل کے وقت, اس کڑکدار اس سے ان کو مارا صاعقہ سے, اور ایسا مارا کہ وہ بھی نشان عبرت بنا دیا ان کو. اور پھر فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اور فرعون کی طرف نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جو میخوں والا تھا. ذی الاوتاد میخوں والا. اس کے دو معنی مراد ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرعون کی مخالفت کرتا وہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا سزا کے طور پر. اس نسبت سے بھی اسے میخوں والا کہا گیا. اور اس نسبت سے بھی ذی الاوتاد کا معنی ذو الجنود بھی کہا گیا ہے, لشکروں والا. بہت بڑے لاؤ لشکر کا یہ مالک تھا, بہت بڑے اس کے حمایتی تھے جن کے سرے سے یہ اپنی اس حکومت کو چلاتا تھا. تو فرمایا یہ بہت بڑے لشکروں والا. اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا؟ فرعون کا قصہ بھی معروف ہے. یہ مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے پھر پہلے بادشاہ بنا, پھر لوگوں کا وہ بڑا بنا, دیوتا بنا, پھر اس نے اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہا, پھر الہ بنا دیا, تو اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں تمہارا سب کچھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کیا, اور غرق ہونا اس کا یہ اللہ تعالیٰ کے اس مار کی جو عذاب دیا جاتا ہے مجرموں کو, اور اللہ کی طاقت بڑی دکھائی اس میں بھی ایک نشانی ہے. تو یہاں تین بڑے مجرموں کا جن کو دنیا جہان کے مجرم جانتے ہیں ذکر ہوا. قوم عاد کا, قوم سمود کا اور فرعون کا. یہ تین وہ لوگ ہیں جنہیں آج کی زبان میں انٹرنیشنل مجرم کہیں گے. مکمل بڑے مجرم دنیا کے, انسانیت کے سب سے بڑے اللہ کے باغی یہ لوگ تھے. طاقت بھی تھی ان کے پاس, قوت بھی تھی ان کے پاس, سارا کچھ تھا. کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دیے رکھی, لیکن جب پکڑا تو پھر ایسا عذاب میں جکڑا کہ کوئی انہیں چھڑا نہیں سکا. یہ باقی مجرموں کے لیے اور خصوصاً اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی اہل مکہ کے لیے ایک عبرت تھی کہ دیکھو تم نے اگر ہمارے رسول کو جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. اور وہ اس وقت کے سرداروں کا انجام بھی ایسا ہی ہوا. امیہ بن خلف کا, اور اسی طرح ابو لہب کا, اور اسی طرح وہ جو تھا دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے کافر مشرک تھے, اللہ نے ان کو اسی طرح بے بس اور لاچار کر کے ان کو سزا دی. یہ تو ان کی دنیا میں سزا تھی. آخرت میں وہ تو ان کا وہ ایسا بدلہ ہے کہ جہنم بھی کانپے گی جب یہ سزا میں پڑیں گے. جہنم بھی پناہ مانگے گی اللہ کی طرف سے جب ان پہ سزا مسلط ہوگی. وہ تو بڑی سزا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد, انہوں نے شہروں میں فساد مچایا.
یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ کیوں ان پہ تمہیں ذکر کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے؟ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں فساد برپا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی شہروں میں۔ طغوا ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اللہ کی حدوں کو توڑا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان شہروں میں بہت بڑا زیادہ فساد کیا، فساد مچایا۔ یہاں کون سا فساد مراد ہے؟ ایک تو وہ فساد ہے جو یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کرتے تھے، جو نہیں مانتا اس کو سزا دیتے، جو ان کی حکم عدولی کرتا اس کو قتل کر دیتے۔ اور ایک وہ فساد تھا جو انہوں نے کفر اور شرک کر کے کیا، یعنی گناہوں سے جو فساد دنیا پر ہوتا ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ جو گناہ لوگ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ دونوں طرح کے فساد انہوں نے کیے، مخلوق پر بھی ظلم و ستم کیا اور خالق کی بھی نافرمانی کی۔ تو یہاں فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا رکھ دیا، انڈیل دیا تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا۔ یعنی صوت کہتے ہیں یہ جو گھوڑے کو چلانے کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو مٹانے کے لیے پھر اپنے عذاب کو بطور کوڑے کے استعمال کیا۔ اور ان کا عذاب جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ بہت ساری جگہوں پہ آئے گا، تفصیل کے ساتھ آئے گا قرآن مجید میں، انشاءاللہ جب اس مقام پر پہنچیں گے تو مزید تفصیل ہو جائے گی۔ تو فرمایا فصب علیہم، انہوں نے جب فساد کیا گناہوں کا، معاصی کا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، ستم کا، بددیانتی کا، خیانت کا، جو بھی جتنے جرم تھے انہوں نے کیے، کیونکہ کفر کے بعد کوئی جرم بڑا نہیں رہتا، شرک کے بعد کوئی جرم بڑا نہیں رہتا۔ جب کفر اور شرک عام ہو جاتا ہے تو باقی گناہ بھی پھر عام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا رکھ دیا۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب طاق میں ہے، مجرموں کو سزا دینے میں وہ طاق لگائے بیٹھا ہے۔ مرصاد وہ جال ہوتا ہے جو شکاری خود لگا کے اور یہ اپنے اس شکار کو پکڑنے کے لیے ایک طرف پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مرصد یعنی کسی کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، یا جانور کو یا شکار کرنے کے لیے شکاری چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، خود جال لگا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا دیکھا گیا ہے کہ اس جال میں شیر تک کا وہ شکار کر لیتے ہیں، جو بڑا طاقتور اور پاورفل ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ مجرم یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو پلٹنے کی، توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں سے باز آنے کی، اگر وہ باز نہیں آتے تو وہ تو طاق میں بیٹھا ہے، جب پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پیچھے آپ نے سنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ اتنی سخت ہے کہ جب اس کے شکنجے میں مجرم آ جاتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں۔ فرعون جب غرق ہونے لگا، آخری لمحے میں تھا، ڈوب رہا تھا، اس کے منہ میں پانی پڑ پڑ کے وہ بالکل جب آخری سانس اس کے جاری تھے تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس پر جس پر موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب وقت گزر چکا ہے، اب تجھ پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا آ گیا ہے، اب تجھے اس سے پہلے تیرے پاس ٹائم تھا۔ تو اللہ ہر مجرم کو ایک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ مجرم یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، فرمایا یقیناً تیرا رب گھاٹ میں ہے، طاق میں ہے، مجرم بچ نہیں سکے گا۔ اور پیچھے سورہ نبا میں فرمایا تھا ان جہنم کانت مرصادا،
यकीनन जहन्नम एक घाट है। तो दोनों आयतों में यूं रब्त कर लेते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अगर मुजरम दुनिया की सज़ा से बच भी जाता है, अल्लाह ताला उसको नहीं पकड़ता किसी अपनी हिकमत खासा की वजह से, तो मुजरम भागेगा कहाँ? आगे जहन्नम भी ताक में है। मुजरमों को पकड़ने के लिए जहन्नम भी घात में बैठी हुई है। अगर अल्लाह की मोहलत दी हुई से अल्लाह ने छोड़ दिया दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह चाहते हैं कि इस मुजरम को दुनिया में सज़ा न दी जाए, इसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि जिस सज़ा से इसकी कभी खलासी ना हो, और वो है मौत के बाद की सज़ा, वो है जहन्नम। जैसे अल्लाह ने कुरान में ही फरमाया वतज़हक़ु अनफुसुहुम वहुम काफिरून। जब मुजरम पता है अल्लाह की दी हुई नेमतों का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो अल्लाह फरमाते हैं ये देखने वालों ये ना समझो कि अल्लाह इस पर राज़ी है, अल्लाह ने इसको छोड़ा हुआ है, ये इसको कोई परवाह नहीं, ये ना समझो, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि ये इसी जुर्म की हालत में मरे, ताकि जब इसको सज़ा दी जाए तो ऐसी सज़ा दी जाए जो काबिल ज़िक्र हो, जो याद रखने वाली हो और इसको मालूम पड़े। तो यहाँ इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तेरा रब घाट में है, इसी तरफ इशारा है कि मुजरमों को कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन आयात मुबारका में ऊपर से लेकर यहाँ तक जिस बात का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया वो यही बतलाना मकसूद था उस ज़माने के लोगों को भी और आज इस ज़माने के लोगों को भी कि ये ज़हन नशीं रखो फसाद मचाने वाले, गुनाह और मासी में मुब्तला रहने वाले अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकते। अल्लाह चाहे तो दुनिया में ही पकड़ ले और चाहे तो उनकी रस्सी दराज कर दे, लेकिन दुनिया में हर मुजरम के लिए एक टाइम है, एक वक़्त है, मुकर्रर है, उसको अल्लाह ताला मोहलत देता है, वो जुर्म करता रहता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको छोड़ा जाता है। हालांकि अल्लाह ताला चाहे, जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र है कि अल्लाह अगर चाहे तो एक मिनट भी किसी को जुर्म ना करने दे, मिनट भी बड़ा है, सेकंड भी बड़ा है, एक जो आंख क्या किसी चीज़ से मिसाल नहीं दी जा सकती, इतने कम वक़्त में मुजरम पकड़ लिया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि आखिर हिसाब किताब भी तो रखा है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह की हुदूद को तोड़ना, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए रास्ते को छोड़ना, ये एक किस्म का फसाद है, और जो भी ये फसाद मचाएगा वो अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो और दूसरे लोगों को भी जो गलतियाँ, जो कसूर हो रहे हैं दुनिया में ही उनसे तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबिय्यिना।